الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك حضرات برطانیہ، امریکہ اور پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں سے، اسباب سے، دیہاتوں سے آنے والے مہمانان گرامی، کراچی سے آنے والے بھائی اور بہن مبارکباد کے مستحق ہیں کہ سب اللہ کے دوست حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سننے سمجھنے کے لیے یہاں تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت کو اللہ کے دوست کی باتوں کے لیے وقف کیا۔ اہل کراچی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے شہر میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے بعد قیام کیا اور پھر اسی شہر کراچی کو اپنی آرام گاہ کے طور پر منتخب فرمایا۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا بنیادی ڈھانچہ یہ ہے کہ نو انسانی کو اللہ تعالیٰ نے خوش رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ نو انسانی کا باپ آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک شرط کے ساتھ جنت میں قیام کرنے کا حکم دیا کہ آدم اور آدم کی زوجہ حوا جنت میں رہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں خوش ہو کر رہیں، خوش ہو کر کھائے پیئیں اور خوش ہو کر جنت کی زندگی گزاریں۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، شیطان نے اپنا منصوبہ وار کیا، نتیجے میں آدم علیہ السلام جب ناخوش ہوئے تو چونکہ جنت میں کوئی ناخوش آدمی رہ ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ چونکہ جنت کی فضا اسی قسم کی نافرمانی، اسی قسم کی ناخوشی اور کسی غم کے پچھتاوے کو برداشت نہیں کرتی، اس کی فضا اس بات کی متقاضی ہے کہ یہاں وہی بندہ یا بندی رہ سکتی ہے جو خوش ہو کر رہنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اللہ فرمایا اے آدم تم تیری بیوی جنت میں رہو
اور یہاں سے بھی چاہے خوش ہو کر کھاؤ. برا تقربہ آدمی شجرہ تھا لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ. اگر تم نے حکم رسولی تم سے ہو گئی اور تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہو. آدم و حوا نہیں معلوم کتنی صدیاں جنت میں رہتے رہے, خوش رہے. پھر ایسا ہوا کہ شیطان کا بس چل گیا. آدم علیہ السلام نے وہ کام کر لیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. تو آدم علیہ السلام جب اس درخت کے قریب پہنچ گئے تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی. چونکہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے تو یہ بات یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے. جیسے ہی آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, سہل ہو گیا ہے, تو ان کے اندر ایک پچھتاوا پیدا. جیسے ہی پچھتاوا پیدا ہوا تو جنت کی خوشی اس پچھتاوے میں گم ہو گئی. اور جب خوشی نہیں رہی تو چونکہ جنت ایٹماسفیئر ہی خوشی کا ہے اس لیے آدم کو جنت سے نکال دیا. حضور خلیل بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی مخلوق ناخوش ہے. اللہ کی مخلوق نے اللہ کی مخلوق نے جب جد امجد نے جب ناخوشی کو قبول کر دیا نافرمانی کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت پر پھینک دیا, یہ جنت پر پھینک دیا. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ رب الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ ستار العلوم ہے, اللہ تعالیٰ غفار الذنوب ہے. اللہ تعالیٰ کا کام ہی مخلوق کے ساتھ محبت اور رحمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بھول ہو گئی, لیکن اب قانون یہ ہے کہ جنت میں کوئی ناخوش آدمی رہ نہیں سکتا, اس لیے اب تم جنت سے زمین پر چلے جاؤ. اگر تم نے پھر خوشی کو حاصل کر لیا تو ہم دوبارہ تمہیں جنت میں آباد کرتے ہیں. تو اب انسان کی زندگی میں دو رخی کام کرتے ہیں, یا انسان خوش ہوتا ہے یا انسان غمگین ہوتا ہے, یا انسان خوفزدہ ہوتا ہے یا انسان کے اوپر ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے توکل کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں مایوس نہیں اور اللہ سے امید اپنی برقرار رکھتا ہے. تو اب زندگی کے دار و مدار دو رخوں پر ہو گیا, ایک خوشی ایک غم. خوشی کی زندگی ظاہر سب کے سب جنت کی زندگی, خوشی کے برخلاف غم پریشانی کی زندگی, سب کے سب نافرمانی کی زندگی ہے, زمین کی زندگی. اللہ تعالیٰ سے جن لوگوں کو قربت حاصل ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے جو بندے دوست بن جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کے لیے کہتا ہے کہ میرے دوستوں کو غم و خوف نہیں. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, میرے دوستوں کو غم اور خوف نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بندہ غم اور خوف سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جنت کی فضا کو قبول کر لے.
اور جنت کی فضا قبول کرنا اس لیے کوئی مشکل مرحلہ ہے، مشکل کام نہیں ہے کہ جنت تو ہماری اصل ہے، جنت سے تو ہم آئے ہیں، اور اس دنیا میں ہمارا آنا جو ہے اس کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا عارض یہ جگہ ہے، اور اس دنیا میں آدمی عارضی طور پر ہی رہتا ہے اور کچھ عرصہ زندگی گزار کر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ بات تو جائے گی نہیں ادھر بھائی؟ ہاں لائن گئی وہاں بھی جگہ سب پورے لاکھوں آواز بھائی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ باہر جا رہی ہے؟ ان کو کیا ہو کھانے کھانے کی دقت میں تکلیف آپ باہر کہتے ہیں اس میں، لیکن وہاں اتنی جگہ ہوگی سب آ جائیں گے آڈیٹوریم میں۔ فار صاحب ہیں بھائی؟ فار بھائی ہیں؟ بولے بھیج دیں لوگ مہمانوں کو بھیج دیں۔ ابھی ذرا وہ بجلی آ رہی ہے بھائی، بجلی والا آ رہا ہے۔ وہ شیطان کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ آ گیا ہوگا۔ اس نے کہا بھائی اتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ماشاء اللہ، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہاں بھی بات ہوگی۔ یعنی عجیب سی بات، تذکرہ غوثی ایک کتاب لکھی ہے غوث علی شاہ صاحب نے۔ وہ لوگ جو ان کے پاس آتے تھے تو درود کرتے تھے، تعویذ بھی دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک طوائف ان کے پاس آ گئی، کتاب میں لکھا ہے، اس نے کہا کہ صاحب مجھے بھی تعویذ دے دیں۔ تو وہ کہا بھائی تجھے کہا گیا تعویذ دے دوں؟ اس سے طوائف نے کہا کہ اچھا پھر وہ جگہ بتا دی جہاں ہم جائیں، کہ آپ ہم کہاں جائیں؟ اچھے لوگ تو سب اللہ والوں کے پاس آ گئے تو ہم کہاں جائیں؟ ہم ہوئے ہیں برائی ٹھیک ہے لیکن ہم جائیں کہاں؟ تو غوث علی شاہ صاحب کو اس بات سے شرم ہے، اور انہوں نے ایک تعویذ لکھ کے دے دیا اس کو طوائف کو۔ وہ کہا کہ بھائی اپنے وہاں دروازے میں جا کے لٹکا دینا۔ اس کا کام چل گیا، جب اس کا کام چل گیا تو تعویذ واپس ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا اس کا بھی تعویذ ہوتا ہے؟ کہ بھائی ہوتا ہے۔ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ کے نام کو اس میں نہیں لکھے جا سکتے۔ وہ دفعہ کھول کے پڑھ لو۔ تو اس تعویذ کو جب کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا اے بھائی پلیز اس کی مدد کر غوث علی شاہ۔ اے بھائی پلیز اس کی مدد کر غوث علی شاہ۔ تو ہم نے شیطان کا ذکر کیا، بیچارے اس کو شرم آ گئی۔
میں یہ اس کا رہا کہ انسان کی جو اصلیت ہے، وہ انسان کی جو اصل جگہ ہے اور انسان کی جو اصل حواس ہے وہ جنت کی ہے۔ انسان سے مراد آدم سے بھول ہوئی زمین پر آ گئی۔ تو اب انسانی زندگی کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کسی بھی طرح غور کریں، انسانی زندگی دو رخوں پر چلتی ہے، یا انسان خوش ہوتا ہے یا انسان غمگین۔ تیسرا زندگی کا کوئی رخ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم جنت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جنت میں ٹائم اسپیس نہیں، زمان مکان نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فرمایا ہے سو جہاں سے نیچے، اب جنت کا رقبہ کوئی میل 2 میل کا تو ہوگا نہیں، وہ تو لاکھوں کروڑوں میل کا رقبہ ہے۔ تو ہے سو شیت جہاں سے نیچے ہے، کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جنت کا پورا رقبہ وہ لاکھوں میل کا ہے، کروڑ میل کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی ملکیت قرار دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لاکھوں کروڑ میل کے رقبے پہ تصرف کرنا اور لاکھوں کروڑ میل کے رقبے پہ گھومنا اور پھرنا ظاہر اس رفتار سے ممکن نہیں ہے جو رفتار اس زمین پر قائم ہے۔ اب ہم یہاں پیدل اگر چلیں تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں 3 میل چلیں گے۔ اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے جنت میں جہاز بنا رکھے، تو یہ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جنت میں جب بندہ رہتا ہے تو اس کے اوپر سے زمانیت، مکانیت، ٹائم، اسپیس اس کی ٹوٹ جاتی اور اس کی جو حرکت اور اس کی جو رفتار ہے وہ ارادے کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے روح، اب اگر روح یہاں سے مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر جانا چاہے وہ جاتی ہے، اچھے نیک لوگ جو ہے خواب میں روح چلی جاتی ہے، وہاں لوگ جاتے بھی ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف میں جا کے سلام بھی پڑھتے ہیں اور سلام پڑھ کے وہ روح واپس بھی آ جاتی ہے۔ جبکہ اگر ہم جسمانی طور پر مدینہ منورہ جائیں تو ہمارے لیے ہفتوں لگتے ہیں، اور پیدل اگر جائیں بغیر جہاز کے اگر جائیں تو 2-3 سال بھر سے کم تو لگے گا۔ تو اب یہ ہمارا یہ تجربہ ہوا کہ روح جو ہے اس کے لیے کسی سواری کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی رفتار معین نہیں ہے کہ روح بھائی جو ہے 1 گھنٹے میں 30 میل چلے گی، 60 میل چلے گی، بلکہ روح کا تعلق جو ہے انسان کے اپنے ارادے سے۔ جنت میں جب تک آدم رہا تو وہاں جسم تو تھا نہیں، مادی جسم، وہاں روح تھی، یا روح کے اوپر جنت کا لباس تھا۔ تو اب ہماری جو حیثیت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہماری جو اصل ہے وہ جنت اور جنت کا لباس ہے۔ اب آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ حوروں کے اوپر 70,000 وہ ہوں گے، کیا کہتے ہیں، کھل گئے، لیکن وہ اتنے باریک اور لطیف ہوں گے کہ اس میں سے جسم جھلکے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو نظر ہے اس کے اندر اتنی لطافت پیدا ہو جائے گی جنت میں کہ اگر 70,000 پرت بھی ہمارے جسم کے اوپر آ جائے تو ہماری نظر اس کے اندر سے بھی پار ہو جائے۔ مقصد یہ ہے اس حدیث پاک کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ جنت کی زندگی میں اور زمین کی زندگی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ زمین کی زندگی میں آدمی ہر قدم پر پابند ہے، زمین کی زندگی میں
نظر کا بھی 200 فٹ دیکھ لیں گے ہم، 200 فٹ برابر نظر ہی نہیں آتا۔ انتہا یہ ہے کہ اگر دنیا کا باریک ترین کاف آپ آنکھ کے دل پر لگا دیں تو آپ کو کچھ نظر نہیں، اور وہاں صورت حال یہ ہے کہ جنت میں آدمی رہ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہا ہے، پورے بھی دیکھ رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا دیدار بھی کر رہا ہے۔ تو اب یہ نظر کے بھی 2 زاویے بن گئے۔ میں نے آپ سے کیا نا کہ جب ہم جنت سے یہاں زمین پہ آئے تو ہماری زندگی کے 2 رخ متعین ہو گئے، ایک رخ غم، ایک رخ خوشی۔ جس طرح غم اور خوشی 2 رخ متعین ہوئے، اسی طرح نظر کے بھی 2 زاویے بن گئے، رفتار کے بھی 2 زاویے بن گئے، کھانے پینے کے بھی زاویے بن گئے۔ مثلاً آپ نے پڑھا ہے کہ وہاں صورت حال یہ ہوگی کہ ایک آدمی کے دل سے آگے میں سیب کھاؤں، سیب کا درخت موجود ہے، سیب اس پہ لگے ہوئے، لیکن وہ آدمی نہیں کہتا کہ نہ میں کہاں جاؤں گا، مجھے کہاں جا کے سیب کو توڑنا ہے، میں تو یہیں بیٹھے بیٹھے کھاؤں۔ تو درخت پر سے سیب ٹوٹے گا اور آپ کے ہاتھ میں، تو صورت وہی بن گئی کہ اب یہ دیکھیے، اب یہ دنیا کا روش کے سلسلے میں دنیا کا جو زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ زمین کے اندر بیج نہیں بوئیں گے، اس بیج بونے کے بعد جب تک آپ اسے پانی نہیں دیں گے، جب تک اس درخت کو پروان 5 سال 10 سال یا 8 سال یا 3 سال اس کو پروان نہیں چڑھائے، اس کے اوپر پھل نہیں لگے، اور جب تک اس پھل کو توڑ کر آپ نہیں کھائیں گے پھل آپ کے حلق میں نہیں جائے۔ وہاں صورت یہ ہے کہ نہ آپ کو بیج بونا پڑا، نہ آپ کو درخت کی آبیاری کرنی پڑی، وہاں نہ آپ کو پھل توڑ کر کھانا پڑا، وہاں تو یہ صورت ہوئی کہ آپ کا دل چاہا سیب، اب وہ درخت بھی آپ کے سامنے آ گیا، پھل بھی سامنے آ گئے اور درخت بھی ٹوٹ گیا آپ کے ہاتھ میں۔ پھر صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں تو گائے بھینس کے اندر بھی ہیں، وہ نہریں تو ہے جو دودھ ہم برتن میں ڈالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کیا اچھی بات فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا اللہ تو ایسا اللہ ہے جو گوبر کے بیچ میں سے تمہیں دودھ نکال کر پڑا۔ قرآن پاک کی آیتیں مجھے یاد نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا اللہ تو ایسا رحیم و کریم باقبولت با اختیار اللہ ہے کہ گوبر کے بیچ میں سے تمہیں دودھ نکال کر۔ اب آپ دیکھیں بھینس کے جو تھن ہے اس کے اوپر سارا تو کا نظام اور بیدے کا نظام اور سارا وہ پیٹھا اور پخانا اور پیشاب، اب اس میں سے جب آپ تھن کو دبا دیں تو جناب کیا خوبصورت رنگ، خوشبو، مٹھاس دودھ نکلا جلا رہا ہے۔ بلکہ وہ معراج شریف میں تو حضور پاک سے حضرت جبریل نے کہا کہ یہ دودھ ہے، یہ نور کے ہے۔ تو اب وہاں اللہ تعالیٰ جنت میں جب تذکرہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی۔ تو بھائی زمین پہ تو دودھ کی نہر ممکن ہی نہیں، کسی بھی طرح آپ دنیا میں جتنی بھی کروڑوں بھینسیں گائے ہیں آپ ان کا دودھ جمع کر کے نہر نہیں جلا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی۔ اب شہد زمین کی عمر میں موجود ہے، لیکن جس طرح شہد بنتا ہے، شہد کی مکھی پھول پہ جائے گی، وہاں سے چوسے گی، پھر چھتے میں لے جائے گی، وہ ایک بڑا لمبا طویل کمر، اس طوالت کے بعد آپ کو شہد نظر آتا ہے۔ وہاں طوالت کی کوئی گنجائش ہی نہیں، نہریں چل رہی ہیں شہد کی جب تک چلا آتا ہے۔ تو جنت کی اور دنیا کی فضا کو اگر ہم سمجھنا چاہیں قرآن پاک کے حساب سے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق کسی بھی طرح آپ سمجھنا چاہیں تو زندگی کے 2 زاویے اور 2 رخ،
یہ جو کچھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ آپ نے میرے خیال ہے کہ پڑھا دی ہو. یہ میں حضور خلق اللہ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تعلیمات پیش کر رہا ہوں جو انہوں نے مجھے بغیر کتاب کے بطور علم سینہ سکھائی. تو جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے بہت غور سے سنیں. میں آپ کو کیونکہ حضور کا عروس ہے, بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑی سی تعلیمات سکھاؤں, آپ تک پہنچاؤں, اور اس میں آپ کو تھوڑا سا وقت بھی دوں گا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں. وقت تو آپ کا تھوڑا سا لگے گا, لیکن وقت تو ساری زندگی ہی گزر گئی. اب اچھے کام میں نہیں تھوڑی سی زندگی گزرنی چاہیے. تو اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری زندگی کے دو رخ, ایک رخ جنت کا رخ ہے, اس لیے کہ ہم نے زمین پر آنے سے پہلے جنت میں ہی تو رہتے تھے. جنت میں رہنے والا رخ, جنت میں کام کرنے والے حواس, جنت میں سوچ بچار کرنے والی عقل اس لیے خراب ہو گئی کہ اس کے اوپر اللہ کی نافرمانی کا پردہ. حواس وہی, کیونکہ اگر ہم وہاں دودھ پیتے ہیں جنت میں تو یہاں بھی دودھ پیتے ہیں. اگر ہم جنت میں شہد کھاتے ہیں تو یہاں بھی شہد کھاتے ہیں. اگر ہم جنت میں سیر کرتے ہیں, باغات ہیں تو یہاں بھی باغات ہیں. جنت میں اگر پھول پھلواری ہے تو یہاں بھی پھول پھلواری. فرق کچھ نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جنت میں کام کرنے والے حواس کے اوپر نافرمانی کا پردہ آ گیا. اگر کسی صورت سے یہ نافرمانی کا پردہ اتر جائے تو یہی زمین, یہی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں سب کے سب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مومن اپنی جنت, اپنی دولت ساتھ نہیں. اگر اس کے اندر فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جائے اور فرما برداری کے جذبے کے تحت اس کے اوپر سے خوف, غم, پریشانی, احساس ندامت, مایوسی ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں ہی اس کے حواس جنتی ہو جائے. اگر کوئی بندہ اس دنیا میں خوش ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جنتی ہے, وہ جنت میں ضرور جائے گا. اور اگر کوئی بندہ اس دنیا میں ناخوش ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ جنت اسے قبول نہیں کرے گی. لہذا اس کو فوراً اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اپنا محاسبہ کرنے کے بعد اس طرز فکر کو اختیار کرنی چاہیے جو جنت میں گزار کیا ہے. تو اب بات کیا بنی؟ بات یہ بنی کہ انسان جب یہاں زمین پر رہتا ہے تو وہ دو طرزوں میں زندگی گزارتا ہے. ایک طرز زندگی تو پریشانی کی زندگی ہے, خوف کی زندگی ہے, مایوسی کی زندگی ہے, بیماری کی زندگی ہے. اور ایک زندگی صحت مند زندگی ہے, خوشی کی زندگی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید کی وابستگی کی زندگی ہے, اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے کی زندگی ہے. پیغمبران علیہ السلام نے جن چیزوں کو اچھا کہا, جن اعمال کی تبلیغ کی, ان اعمال کو پورا کرنے کی زندگی. یہ ساری زندگیاں جنتی ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کے خلاف زندگی گزر رہی ہے تو ساری زندگی دوزخ کی. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے. دوزخ کی زندگی بڑی بھیانک ہے, بڑی تکلیف ہے. اگر ذرا سونیا
خواب میں اس کا ایک رائی بھر حصہ دوزخ کا دیکھ لے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کا کیا حال ہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ اس نے اگر جنت پردے میں رہتی ہے تو دوزخ میں پردے، ورنہ لوگ کو ڈر کے خوف کے غرض کے ہی مر جاتی، ساری دنیا ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو اس زمین پر بھیجا تو یہ کہا کہ ہم تمہارا وطن تمہیں واپس کر دیں گے بشرطے کہ تم نافرمانی کا دماغ جو نافرمانی کی وجہ سے غالب آ گیا ہے، نافرمانی کے حواس جو نافرمانی کی وجہ سے غالب آ گئے ہیں انہیں ختم کر کے فرما برداری کے حواس کو قبول کر. اور اس کا انتظام یہ ہوا کہ ہم وقفے وقفے سے اپنے برگزیدہ بندے بھیجتے رہیں گے اور تمہیں دوزخ کے حواس، دنیا کے حواس اور جنت کے حواس میں جو فرق ہے وہ تمہارے اوپر ظاہر کرتے رہیں گے اور تمہیں ہدایت دیتے رہیں گے. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر لیا وہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ ایک ردی دلتے ہوئے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو سلسلہ قائم کیا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیغمبریت تھا. اس پیغمبری کے پیچھے بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، بڑا بہت سے بہت ہی عجیب و غریب ہوتا ہے. اس سے جنت اور دوزخ کے حواس کی بھی تعریف آپ کے سامنے آ جائے. وہ یہ کہ آدم سے بھی نافرمانی ہوئی جنت میں، شیطان سے بھی نافرمانی ہوئی جنت میں. آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھینک دیا، شیطان کو بھی اپنے سے دور کر دیا. دیکھیے بالکل پیرل کر نہیں دونوں بات. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو امور اللہ تعالیٰ نے سکھایا وہ شیطانوں سے اور فرشتوں سے کہیں زیادہ ہے. اب فرشتوں نے کہا نا کہ آپ نے اس کو نیا بنا رہے ہیں تو بڑا خون خرابہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم الاسماء سکھایا اور علم الاسماء سکھانے کے بعد اچھا بھائی کھانا تیار ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے مہمان باہر سے آئے ہوئے ہیں کراچی حیدرآباد کے علاوہ یورپ کے لاہور کے وہ خواتین اور حضرات تشریف لے جائیں اور کھانا وہاں جا کے کھا کے واپس آ جائیں. اور ہم سب اہل کراچی جو ہیں وہ چونکہ آپ کے میزبان ہیں اس لیے ہمیں اچھا نہیں لگتا پہلے کھانا، پھر ہم انشاءاللہ ہم سب کراچی والے جب آپ لوگ آ جائیں گے پھر جا کے جتنے مہمان ہیں وہی جائیں بس. باقی جو کراچی والے اور حیدرآباد والے لوگ ریڈی رکھے ہیں، ہم بعد میں ہم ان کے طرف باتیں کرتے ہیں جو بعد میں کھانا کھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہا تھا بھائی، کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں بھائی شور نہیں کرے، آرام سے جائیں، آرام سے بالکل خاموش ہو کے جائیں، بالکل شور نہ کریں. شور کا کرنے کو بھی برا لگتا. اللہ میاں کی شان بڑی تھی. اللہ میاں کہتے ہیں کہ اچھی آواز سے بات کرو، ہلکی آواز سے بات کرو، اور مجھے اچھی اور شیرینی آواز پسند ہے. اور خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آواز تو گدھے کی بھی ہوتی ہے. حالانکہ گدھا لائنے بنا گدھے کی آواز بھی اللہ کی مخلوق ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اونچی آواز، پھٹی آواز، بے سری آواز پسند نہیں ہے. اچھی شیرین ہلکی آواز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ آواز چپکی نہیں جا سکتی.
اب یہ کھانا بھی ایسی ظالم چیز ہے، اتنی اچھی بات ہو رہی تھی کھانے میں مہمان ہے بھائی، مہمانوں کی میزبانی ضروری ہے. مہمانوں کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے زندگی میں مہمان کے بغیر کبھی کھانا ہی نہیں کھایا. تو اگر وہ مہمان نہیں ہوتا تھا تو وہ گھر سے نکل جاتے تھے، اور جب تک انہیں کوئی مہمان نہیں مل جاتا تھا کھانا نہیں کھاتا. تو مہمان نوازی جو ہے یہ تو پیغمبروں کا مسئلہ ہے. ایک بات بڑی، میں آج ذرا کچھ زیادہ ہی موڈ میں بابا اس سے میں خوش بہت. پھر دوسری بات یہ کہ ساری دنیا سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، ہالینڈ سے، دبئی سے، ابوظہبی سے، سعودیہ سے، اور کیا کہتے ہیں آپ کے پاکستان کے سارے شہروں سے، برطانیہ سے مہمان آئے ہیں. تو میں یہ خوش ہوتا ہوں کہ یہ مجھ پر خصوصاً اور تمام اہل کراچی پر عموماً کیسی رحمت ہے کہ ہمارے لیے دنیا بھر سے انہوں نے یہاں مہمان بھیج دیے. یہ بڑی بڑی نصیب اور سعادت کی بات ہے. اگر انہیں چپ کرو تو بات نہیں، آپ ان سے کیا چپ ہو جائیں، تقریر ہو رہی ہے. الحمدللہ میرے لیے اور آپ سب بھائیوں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنی جگہ نہیں چھوڑی. اس سے ہماری کراچی کا ڈسپلن اور آپس میں مہمانوں سے محبت، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے. علم الاسماء کے بارے میں یہ اچھا، ایک تو پہلے آپ یہ اس بات کو سمجھیں، میں تقریر نہیں کرتا. میں آپ حضرات سے، میرے چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ. اس کو تقریر کا عنوان نہ دیں. تقریر کو عنوان سے پیسے ہیں ذرا کہ بڑا علامہ ہے، بڑا فاضل ہے، وہ کیا تقریر کی ہے، اس سے وہ جو بات کا مفہوم ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور جب دو دوست، دو بھائی آپس میں یا بزرگ یا چھوٹے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو تقریر میں بات میں کوئی فرق تو ہوگا، تو بات جو ہے وہ زیادہ آسانی سے ذہن نشین ہوگی. ہم سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کی موت کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے. تمام مخلوق، اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ آدم کیا کائنات میں، یعنی زمین اور آسمانوں میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ آدم سے علم میں کم ہے. اور اگر کوئی بھی مخلوق آدم سے علم میں زیادہ ہو جائے گی تو وہ مخلوق اشرف المخلوقات ہو جائے گی، آدم کمتر ہو جائے گا. مولانا روم نے بڑی عجیب بات مسلموں نے لکھی ہے کہ ایک وہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ جبریل، یہ جو تم پیغام لے کے آتے ہو اللہ کا میرے اوپر، وہی جو لے کے آتے ہو یہ کہاں سے لاتے ہو؟ مولا صاحب جو اللہ کہتا ہے وہ میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام نے
دیکھیے اس سے شرط ثابت ہوتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ مجھے کہتا ہے وہ میں بالکل آپ سن لیں. حضور سیدنا علیہ السلام نے فرمایا کیا کبھی تم نے آواز دینے والے کو دیکھا بھی؟ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بیت المعمور سے آگے تو میں جا ہی نہیں سکتا، اور اگر بیت المعمور سے میں آگے نکل جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے. اور انہوں فرماتے فروغ تجلی بسوزت پرم کہ اگر میں بیت المعمور سے آگے نکل جاؤں گا تو میرے پیر پر جل جائیں گے، وجود ہی ختم. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب جب اوپر سے تمہیں آواز ہے تو تم میری ہمت اور نسبت سے پرواز کرو. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے محبوب سے یہ کہو یہ کہو، تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذہن مرکوز کر کے حضور کی نسبت اور ہمت سے جو پرواز کی تو بیت المعمور سے آگے اور ان کے پر نہیں جلی. بعد میں جب وہ آئے پیغام لے گئے تو بڑے حیران پریشان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جبریل کیا دیکھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا عرض کروں، کیا دیکھا؟ وہاں بھی نور ہے یہاں بھی نور ہے. اگر جنت کے آواز ہم سے چھین لیے جاتے تو پھر ہم جنت میں دوبارہ نہیں جا سکتے. اور اللہ تعالیٰ جو عفو درگزر کرتے حضور خدمت بابا نے قصہ سنایا، بڑا عجیب قصہ سنایا. وہ فرمایا نہیں یہ روحانی باتیں ہیں، اس کو عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس میں ذرا تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتی ہے. لیکن ماشاءاللہ یہاں تو ساری بات نہیں ہے. اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو اسے آپ پوچھ سکتے ہیں. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور پہلے تو مسکرائے، پھر زیادہ مسکرائے، پھر اتنے زیادہ مسکرائے کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئی. مشہور ہے کہ حضور جو ہے جب ہنستے تھے یا مسکراتے تھے دندان مبارک ظاہر نہیں ہوتے. تو صحابہ نے دیکھا کہ بھائی بہت ہی خلاف معمول بات ہو گئی، کوئی بات ضرور ہے. اور حضور کی ایک کیفیت ہوتی تھی وہی تھی، تو وہ سمجھ گئے کہ غیب سے کوئی تعلق ہے اس کا. جب حضور متوجہ ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی آپ 3 بار ہنسے اور آپ کے چہرے پر عجیب و غریب خوشی ظاہر ہو. اگر آپ خود فرمائیں اور ہمارے سنانے کی بات ہو تو آپ فرمائیں ہمارے پچھوڑ میں بھائی جبریل آئے تھے وہ مجھ سے بات کرتے تھے. یعنی وہی کے علاوہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بیٹھتے تھے، انسانی شکل میں بھی آگے بیٹھتے تھے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھائی بھی فرماتے تھے، اتنی قربت تھی. تو ان کے بھائی جبریل ابھی آئے تھے، وہ میں نے ان سے یہ کہا کچھ باتیں ہو رہی تھی پرانے زمانے کی پیغمبروں کی پرانے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی جبریل اپنی زندگی کا جو سب سے اہم اور خوبصورت واقعہ ہو وہ سناؤ. تو حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ بہت عرصہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر کوئی پیغمبر ہی نہیں بھیجا. مجھے خیال آیا کہ اتنے دن گزر گئے زمین پر کوئی پیغمبر نہیں آیا.
زمین پر جب اللہ تعالیٰ کوئی پیغمبر بھیجتے ہیں تو میرا بھی اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور تعلق ہو جاتا ہے. تو اتنے عرصے سے اللہ سے رابطہ اور تعلق بھی ٹوٹا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ زمین پر پیغمبر بھیج تاکہ میرا رابطہ برقرار ہو. تو کہتے میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں دعا کے لیے. تو ابھی میں نے دعا کی بھی نہیں تھی. جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا تو میرے کان میں آواز آئی لبیک لبیک لبیک. فضیلت ہے کہ اس کی نسبت سے جبریل جیسا فرشتہ بیت المعمور سے پرواز کر کے آگے چلا. اسی صورت سے جب آدم کا تذکرہ کرتے ہیں فرشتوں نے کہا کہ صاحب جو خون خرابہ کرے گا اور زمین پر فساد برپا کرے گا تو آج کر بھی رہا. اور آپ کی تسبیح کے لیے تو ہم کافی ہے. دیکھیے نا ہم اگر کھڑے ہیں تو کھڑے ہی ہیں, رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہی ہیں, اور سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہی ہیں. اگر آپ اس کو اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ آپ کی عبادت کریں تو اس کے لیے تو ہم کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو دیکھیں یہ نہیں کہا کہ چھپتے ہو جاؤ. آدم کو بلایا اور یہ کہا کہ اے آدم ہم نے جو تجھے علوم سکھائے وہ علوم تمہیں فرشتوں کے سامنے ملا تھا. جب آدم علیہ السلام نے علم الاسماء بیان کیا تو فرشتوں نے کہا قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اے ہمارا پروردگار ہمیں تو جتنا آپ نے علم دیا اتنا ہی ہمیں علم حاصل ہے. اور یہ کیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدے لگے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کو فرشتوں پر فضیلت دینے والی جو چیز ہے وہ علم الاسماء یعنی علم ہے. تو اب میں جیسے آپ سے بتا دیں کہ دو کردار ہمارے سامنے, ایک شیطان کا کردار ایک آدم کا کردار. جب فرشتوں سے زیادہ آدم علیہ السلام علم جانتے ہیں تو ظاہر جنات سے زیادہ جانتے ہی. اب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ میں تجھے کہا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کر, میں کیوں نہ فرمانے کی. اب دیکھیے یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ علم آدم کا زیادہ ہے. تو کہتا ہے شیطان ابلیس کہتا ہے قال, اس نے کہا فبما اغویتنی کہ آپ نے مجھے کڈنیپ کر دیا, اغوا کر دیا. آپ قدرنا لہم صراط مستقیم, اور آپ نے مجھے صراط مستقیم سے بھٹکا دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سجدہ کو نہیں کیا. ظاہر ہے یہ کمزوری تو کسی کو بھی پسند نہیں آ سکتی. اللہ تو بہت ہی بڑا ہے. اس کے بعد آدم صاحب سے بھی بھول چک ہو گئے تو اس کے قریب چلے گئے. اب پھر یہ بات ضرور رہی کہ آدم کا علم جو ہے وہ ابلیس سے, جنات سے اور تمام ملائکوں سے زیادہ ہے. آدم سے اللہ نے کہا کہ بھائی ہمیں تمہیں منع کیا تھا کہ اس وقت کے قریب نہ جاؤ, قریب کیوں گئے. آدم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا ایسی بنانے ایسے چاہ رہے تھے, اگر میں نافرمانی نہیں کرتا تو میں دنیا میں کیسے جاتا, دنیا میں آبادی کیسے ہوتی, اتنے سارے آپ پیغمبر کس طرح مبعوث کرتے. یہ نہیں کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے, میں نے بہت گھاٹے اور خسارے کا. اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو میری تو ساری زندگی, ساری نسل خسارے اور گھاٹے میں چلی جائے گی. اے رب العالمین مجھ سے غلطی ہوئی ہے. کردار دو کردار دیکھیے آپ کے ساتھ. علم آدم کا زیادہ ہے, اکڑ شیطان کا ہے. آدم میں اکڑ نہیں ہے, عاجزی ہے, انکساری. اس انکساری کا آدم کو کیا پھل ملا آپ ذرا سوچیں.
آدم کی انکساری عاجزی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ پسند کیا کہ آدم کی اولاد میں 1,24,000 پیغمبر پیدا کر انتہا یہ ہے کہ آدم کی اولاد نے اپنا ایسا محبوب بندہ پیدا کر دیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو محمد کا نور پہلے پیدا کیا اس کے بعد اس کے برعکس شیطان کا کردار اکڑ کا کبر کا مزوری کا بتائیے شیطان ہی پیدا ہوتے ہیں کوئی رحمان پیدا نہیں ہوا کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوا کوئی نیکوکار پیدا نہیں ہوا لعنت ہی لعنت ہے اب پھر زندگی کے دو کردار آپ کے سامنے کہ جنت میں رہنے والا بندہ اگر غلطی بھی کرے تو اس کا کردار یہ ہے وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتا ہے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے جانتے ہوئے بھی کہ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اور دنیا کو اللہ آباد کرے گا کوئی ایسی بات بندہ اپنی زبان سے نہیں نکالتا جو اللہ کے لیے ناخوشنودی کا باعث ہو پیغمبرانہ طرز فکر میں اور شیطانی طرز فکر میں یہی ایک بنیادی ہے آپ جب دیکھیں کسی بندے کے اندر غصہ ہے آپ جب دیکھیں کسی بندے کے اندر کیوں ہے آپ جب یہ دیکھیں کہ کوئی بندہ گناہ کر کے عاجزی اور ندامت کے بجائے اس کا جواب تلاش کرتا ہے آپ سمجھ لیجیے وہ سارا کا سارا شیطانی کردار اس کے اندر ختم ہو گیا لیکن اس کے برعکس اگر آپ کسی بندے کے اندر عاجزی دیکھتے آپ کسی بندے کے اندر انکساری دیکھتے آپ کسی بندے کے اندر رحم دلی دیکھتے آپ کسی بندے کے اندر خدمت خلق کا جذبہ دیکھتے تو آپ سمجھ لیجیے سارا کا سارا کردار پیغمبران سارا کا سارا کردار اللہ کے دوست کا کردار تو بات یہ ہوئی تھی کہ انسان کی ساری زندگی پیدائش سے لے کے آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مرد و عورت کی زندگی کے دو ان دو رخوں سے چھٹکارا نہیں ہے ایک رخ جنت کا ایک رخ جنت سے نکالے ہوئے کا تو جنت سے نکالا ہوا رخ یہ ہے کہ ہم یہاں پابند ہو گئے حواس میں ہماری نظر بھی محدود ہے ہمارے کان بھی محدود ہے ہمارا سوچنا بھی محدود ہے ہمارا گھر بھی محدود ہے اب جنت کے بارے میں ہم نے سنا نا 70 محل ہو گئے 70 محل ہونے کی اتنی وسعت ہے اس رقبے میں جنت کے کہ آپ یہاں کے کسی مکان سے اس کو تشبیہ نہیں دے 70 محل کا مطلب 70 کروڑ ہو گئے 70 محل ہو گئے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اللہ تعالیٰ جو مکان عطا کرے گا اس کا آپ کسی بھی طرح زمین کے مکان سے موازنہ نہیں کر سکتے وہ الگ ہی ہے طرز فکری ہے جنت کی آواز ہی بالکل الگ ہے تو اب دو باتیں ہمارے سامنے ہیں ایک جنت کی آواز جنت کی آواز سے نکل کر ہم دنیا کی آواز میں کب آئے یہ آپ مجھے بتائیں میں نے آپ سے کہا نا سماج جواب کی بات ہوتی ہے ہم جنت میں تھے یہاں کیوں آئے نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ نافرمانی بھی ایک آواز ہے جس طرح فرمانبرداری آواز ہے فرمانبرداری آواز ہے جس کو ہم جنت کی آواز کہتے ہیں
اسی طرح اللہ کی نافرمانی بھی آواز ہے جو اس زمین کی آواز ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنت کی نافرمانی کے بعد، جنت میں نافرمانی کے بعد جنت کے حواس ہم سے چھین لیے گئے. اگر جنت کے حواس ہم سے چھین لیے جاتے تو پھر ہم جنت میں دوبارہ نہیں جا سکتے. اور اللہ تعالیٰ جو عفو درگزر کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنایا، بڑا عجیب قصہ سنایا. وہ فرماتے ہیں یہ روحانی باتیں ہیں، اس کو عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس میں ذرا تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتی ہے. لیکن ماشاءاللہ یہاں تو ساری بات نہیں ہے. اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو اسے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے، صحابہ بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور پہلے تو مسکرائے، پھر زیادہ مسکرائے، پھر اتنے زیادہ مسکرائے کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئی. مشہور ہے کہ حضور جو ہے جب ہنستے تھے یا مسکراتے تھے دندان مبارک ظاہر نہیں ہوتے. صحابہ نے دیکھا کہ یہ بہت ہی خلاف معمول بات ہو گئی، کوئی بات ضرور ہے. اور حضور کی ایک کیفیت ہوتی تھی وہی تھی، تو لوگ سمجھ گئے کہ غیب سے کوئی تعلق ہے اس کا. جب حضور متوجہ ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی خدمت، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی آپ 3 دفعہ ہنسے اور آپ کے چہرے پر عجیب و غریب خوشی ظاہر ہو. اگر آپ خود فرمائیں اور ہمارے سنانے کی بات ہو تو آپ فرمائیں ہم نے پچھوڑ دیں. بھائی جبریل آئے تھے، وہ مجھ سے بات کرتے تھے. یعنی وہی کے علاوہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے بیٹھتے، انسانی شکل میں بھی آگے بیٹھتے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھائی بھی فرماتے تھے، اتنی قربت تھی. تو ان کے بھائی جبریل ابھی آئے تھے، وہ میں نے ان سے یہ کہا، کچھ باتیں ہو رہی تھی پرانے زمانے کی، پیغمبروں کی پرانے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی جبریل اپنی زندگی کا جو سب سے اہم اور خوبصورت واقعہ ہو وہ سناؤ. تو حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ بہت عرصہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر کوئی پیغمبر ہی نہیں بھیجا. مجھے خیال ہے اتنے دن گزر گئے زمین پر کوئی پیغمبر نہیں آیا. زمین پر جب اللہ تعالیٰ کوئی پیغمبر بھیجتے ہیں تو میرا بھی اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور تعلق ہو جاتا ہے. تو اتنے عرصے سے اللہ سے رابطہ اور تعلق بھی ٹوٹا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ زمین پر پیغمبر بھیج تاکہ میرا رابطہ برقرار ہو. تو کہتے میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، دعا بھی نہیں ہوں. تو ابھی میں نے دعا کی بھی نہیں تھی. جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا تو میرے کان میں آواز آئی لبیک لبیک لبیک. تو میں سمجھ گیا کہ کوئی بندہ اللہ کو پکار رہا ہے اور اللہ میں اس کی طرف متوجہ ہے. تو میں دعا کرنے کی بجائے اس بندے کی تلاش میں لگ گیا کہ وہ کون بندہ ہے جو جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ مسلسل پہلے تو میں نے جتنی زمینیں ہیں ان سب میں گھوم گیا کہ بندہ مجھے نظر آیا، مجھے بندہ نظر نہیں آیا. پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی کہ وہ آسمان میں کوئی بندہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ رب ہے کہ آسمانوں کی نظر نہیں آیا. میں تھک ہار کے بیٹھ گیا. پھر میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے تھے میں نے سوچا کہ ہے تو کوئی بندہ کہ میری نظر سے وہ کیسے اجڑ ہو گیا، کہاں ہے آپ.
نے ایک دم پھر ساری کائنات کو جاننا، لیکن بندہ نہیں ہے۔ تو اب میں نے یہ سوچا کہ اللہ میرے سے پوچھنا چاہیے بندہ کون ہے جس کے بارے میں آپ ہیں۔ اب جو میں اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا عبدی لبیک، یا عبدی لبیک، ہے ہمارے بندے ہاں میں ہوں، ہے میرے بندے ہاں میں ہوں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں بات تسلیم ہو گئی، کوئی بندہ ہے، یا عبدی لبیک کا مطلب ہے کہ بندہ ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت ہی عاجزی سے درخواست کی کہ یا اللہ میں اس بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جس بندے کے ساتھ آپ اتنی دیر سے مشغول ہیں، اور میں نے سارا آسمان چاند مارا، ساری زمین دیکھ لی، تو وہ مجھے سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وہ دیکھو، کرے مجھے عجیب تماشا دیکھا، ایک مندر ہے اس میں بت ہے، اور اس بت کے سامنے ایک بندہ پڑا ہوا اللہ کو کہا ہے۔ تو میں کہا سبحان اللہ، آپ نے تو خود فرمایا کہ وہ گناہ معافی نہیں کریں گے، حقوق کے بعد وہ شرک، اس سے زیادہ کھلا شرک تو کوئی ہے ہی نہیں، اور میں تو اس مندر کی طرف جا ہی نہیں سکتا، تو میں نے ذہن ہی نہیں کیا کہ یہاں بھی بندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب تم دیکھو، اب جو حضرت جبریل نے دوبارہ دیکھا تو وہ بندہ اس بت کو پکڑ کے خوب زور سے طاقت کے ساتھ ہلا رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ ساری زندگی تجھے پکارتے ہوئے ہو گئے، تم نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک دفعہ اللہ کو پکارا یا عبدی لبیک کہہ دیا، اور اس نے تو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اس لیے پتہ چلا اللہ تعالیٰ انسان کے اندر خلوص دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے اندر یقین دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے اندر عظیم انکساری دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو آپس میں بھائی بہنوں کی طرح رہتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ ساری نوع انسانی اللہ کا قربہ نہیں، اللہ کی اولاد نہیں؟ ایک باپ کیا اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کی 4 بیٹے یا 8 بیٹے آپس میں لڑیں؟ اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ اس کی مخلوق آپس میں لڑے، ایک دوسرے کے لڑے گا، ایک دوسرے سے نفرت کرے، ایک دوسرے کو اذیت ہوتا ہے، لیکن کون پسند کرے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اذیت پسندی، دوسروں کو اذیت پہنچانا، دوسروں کو تکلیف دینا، خود بھی ناخوش ہونا، دوسروں کو بھی ناخوش کرنا، یہ شیطان ہے۔ یہ زندگی کی وہ طرز فکر جو پیغمبروں کی طرز فکر کے خلاف، یہ زندگی کی وہ طرز فکر جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر آدم کی اولاد میں سے دے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب وہ ان کو پیغمبر فرشتوں میں سے آئے تھے، کہاں فرشتے کہاں انسان، آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح ہر انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھی پیدا کرتا ہے، جس طرح ہر انسان کھانا کھاتا ہے، پیغمبر کو بھی کھانا کھاتا ہے، جس طرح ہر انسان بازار جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پیغمبروں نے بھی کاروبار کیا، پیغمبروں نے بھی جانا۔ یہ اس لیے کہ نوع انسانی کسی مقام پر آ کر یہ نہ کہے کہ سر یہ ماورائے مخلوق تھی، ہم اس کی اتباع کیسے کر سکتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ غور فرمائیں، سیرت پاک کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا، آپ جب سیرت پڑھیں گے تو ایک بات ایسی آپ کو نظر آئے گی جس سے آپ کا کلیجہ چھلنی ہو جائے گا
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی میں کبھی نو انسانی سکون کا ساتھ نہیں دیا. کوئی حضور نے گھر نہیں مانگا تھا, کوئی حضور نے کاروبار نہیں مانگا, کوئی وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ ہمارے جو بزرگوں کے دین کو آپ برا کہتے ہیں, یا آپ یہ چھوڑ دیں, ہم ان کو بادشاہ بنا لیتے ہیں, جہاں چاہیں آپ شادی کر دیتے ہیں, جو چاہیں آپ کر دیتے ہیں, لیکن یہ جو بت ہم نے رکھے ہوئے اپنے باپ دادا کے, اس کا آپ برا رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری عقل پہ حیرانی ہے کہ یہ بت نہ بول سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ پھر سکتے ہیں, نہ مکھی اڑا سکتے ہیں, تم ان کو خدا مان رہے ہیں. اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر کو تراش کر کے تم اس کو خدا کہہ رہے ہو. اور نتیجے میں جو اذیتیں حضور پاک کو اہل مکہ نے, قریش نے, کفار نے جو پہنچائی, اس سے کوئی مسلمان بے خبر نہیں. طائف میں تشریف لے گئے, تبلیغ کی, مجنو آ گیا, اتنے پتھر مارے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ سے بہ بہ کے خون, جوتا خون سے بھر گیا. لیکن حضور نے بدوانی اور جو پیغمبر ہوتے ہیں بدوا کی, قوم برباد ہوئی, قوم عاد برباد ہوئی, قوم سمود برباد ہوئی, قوم لوط برباد ہوئی, قوم نوح برباد ہوئی, اور نوالوں کتنی قومیں برباد ہوئی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے لیے بددعا نہیں, اور بددعا کرتے بھی کیسے. اللہ میاں نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اب غور سے سنے کیا خوبصورت بات, الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. رب سے مراد یہ کہ عالمین کے لیے وسائل فراہم کرنے والا ہے, عالمین کے لیے رزق اگانے والا ہے, عالمین کے لیے زمین بنانے والا ہے, عالمین کے لیے آسمان بنانے والا ہے, عالمین کے لیے سورج بنانے والا ہے. عالمین غزے کے عالمین میں جتنی بھی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے وسائل فراہم کرتے. کیا آپ نے نہیں دیکھا زمین کے اوپر بھی پانی چل رہا ہے, زمین کے اندر بھی نہریں چل رہی. میں نے وہاں لندن میں تقریر کی تھی, اس میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ اتنا پانی تم لوگ اڑاتے ہو, پیتے ہو, بل دیتے ہو, کبھی اللہ کو بل ملا پانی؟ کیا آسمان سے تمہارے نام یہ بل آیا کہ تم نے اتنی ہوا پھینکوں میں بڑی زیادہ اتنے پیسے دیتے؟ ہر چیز فری, آکسیجن فری, ہوا فری, پانی فری, درخت فری. ابھی جو آپ جو کھاتے, اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی تو بیج پیدا ہی کیا ہوگا نا, پھنس کے ہی آیا. پھل ایک گٹھلی آپ ڈال دیتے ہیں, ساری زندگی آپ کھاتے رہتے. تو یہ گٹھلی کا آپ کو ایک آم مل جاتا. یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وسائل فراہم کی ہے. اچھا, وسائل کا پیدا کرنا الگ ایک بات, وسائل کی تقسیم کرنا الگ ایک بات. تو اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی حیثیت سے کائناتی سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے وسائل پیدا کیے. اب وسائل کی تقسیم کے لیے ایسا آدمی ہونا چاہیے جو بالکل متوازن ہو, جو بالکل نیوٹرل ہو, اور جس کے اندر غیر جانبداری ہوگی, اس کے اندر رحمت ضرور ہوگی. رحمت نہیں ہوگی تو غصہ ہوگا, اور جب رحمت نہیں ہوگی تو آدمی کا جانبدار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عالمین کو فیڈ کرنے کے جتنی بھی ضروری وسائل تھے پیدا کر دیے. اب چونکہ ہم خالق ہیں,
ہم تو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ پہنتے ہیں، نہ ہماری شادی، نہ بیوی، نہ بچے۔ ایسا آدمی چاہیے جس کو پتا ہو کہ بھوک کیا ہے، جس کو پتا ہو کہ کھانا کیا ہے، جس کو پتا ہو کہ پیاس کیا ہے، جس کو پتا ہو کہ بیوی بچے کیا ہے۔ وہی آدمی جو ہے وسائل کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرے محبوب بندے، میں تو رب العالمین ہوں، میں تو وسائل پیدا کرتا ہوں۔ وہ معاذ اللہ کا ہی رحمت اللہ تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تو رحمت کے ساتھ وسائل کو عالمین میں تقسیم ہو۔ وسائل کو پیدا میں نے کیا قوت، لیکن اب اس کا کوئی سسٹم ہو، اس کی تقسیم کا طریقہ کار ہو۔ اب چونکہ میں تو کھاتا بھی نہیں ہوں، میں تو پیتا بھی نہیں ہوں، میں تو شادی بھی نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے، آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، آپ کو پیاس بھی لگتی ہے، آپ نے شادی بھی کی، آپ کے بچے بھی ہوئے، آپ نے کاروبار بھی کیا، آپ بیمار بھی ہوئے، آپ صحت مند بھی ہوئے، لہذا یہ ساری شان مخلوق کی شان ہے۔ ہم نے مخلوق کے تمام اوصاف کے ساتھ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا تاکہ آپ عالمین میں نیوٹرل ہو کر محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ ہمارے پیدا کردہ وسائل کو اس طرح تقسیم کرتے رہے کہ مخلوق کبھی پریشان نہ اسے کبھی ہوا کی کمی محسوس ہو، نہ اسے کبھی کھانے کی کمی محسوس ہو، اور نہ اسے اس بات کی پریشانی ہو کہ وسائل کی تقسیم ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں جسے بھوکی نہیں لگتی۔ تو جتنے پیغمبر علیہ السلام آئے وہ آپ دیکھیں سارے مخلوق میں سے ہی آئے۔ آپ بتائیں کوئی فرشتہ آیا ہو پیغمبر؟ آپ سے میرا یہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی کیوں 1,24,000 پیغمبر مبعوث کیا؟ فرشتوں میں سے کیوں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا؟ جنات میں سے کیوں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا؟ بتائیں بھائی۔ نہیں ہم کو فرشتوں کی بات نہیں، ایسے نہیں، ایک آدمی ہاتھ اٹھائے۔ ہاں بتائیں۔ کوئی صاحب کرو جی، اس لیے کہ قیامت تک کوئی بھی انسان آنے والا اور موجودہ مطلب یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر انسانوں میں سے آئے اس لیے ہیں، پیغمبر جو ہے انسانوں میں اس لیے آئے کہ تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ فرشتوں میں سے آئے اور ہم ان کی اتباع نہ کر سکیں۔ آدم جو ہے وہ میرا نائب، جب آدم کو نائب کا جب وعدہ کیا گیا تو اس کی وجہ سے جتنے پیغمبر ہوئے تو وہ ہم اس کی حیثیت سے۔ ہاں بھائی، خواتین میں سے نہیں بھائی، جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ جنات ایک تین مخلوق یہاں ہے، ایک کوئی تو خواتین میں
بولے بھائی بولے نا اور کوئی صاحب کھڑے ہوئے تھے نہیں وہ کوئی صاحب کھڑے ہوئے تھے علم الاسماء والے ہاں جی علم الاسماء تو انہیں فرشتوں کو بھی حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں رحمت للعالمین خوشخبری کی کیا بات ہوئی اس میں جی آپ ہاں جی سمجھ نہیں آئی زور سے اچھا بھائی ہاں آپ لوگ ہاں اور بھی ہے جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ رب العالمین ہے وہ تمام رزق دینے والا ہے اور انسانوں کی ساری اور انسانوں کی ضروریات کو اور آپ لوگ مطمئن ہیں مطمئن ہو گئے یا نہیں ہوئے یہ سب طفل مکتب ہے نہیں پہلے میں تو یاد سبھی ہیں بھی ہیں آپ جو فرمائیں گے وہ ہاں اچھا جس کو تشنے کی بات اٹھا اس کے مطلب کچھ لوگوں کو تشنے ہی نہیں ہے وہ ہے بھائی وہ میں نے ایک لطیفہ پڑھا تھا ملا نصیر الدین کا وہ جناب اسٹیج پہ گئے 2 زبردستی لے گیا انہیں تقریر کرنے کے لیے انہوں نے جا کے کہا کہ بھائیوں السلام علیکم جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ ان کا ہم نہیں جانتے میں نے ایسے بیوقوف سے بات کیا کرنی جو کچھ نہیں جانتے وہ اسٹیج سے لوگوں نے کہا بھائی ملا جی کو بہت تیز نکلے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم یہ کہیں گے کہ ہم جانتے ہیں پھر بلاؤ ملا جی پھر کہا بھائی جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں تم جانتے ہو سب لوگوں نے کہا کہ جی ہاں ہم جانتے ہیں کہنے جب تم جانتی ہو تمہیں بتانے کا کیا فائدہ وہ چلے گا پھر لوگوں نے ابھی اب کیا کریں کس طرح انہوں نے آپس میں گسل کی اور دیکھا بھائی آدھے لوگ یہ کہیں کہ جانتے ہیں آدھے لوگ یہ کہیں کہ نہیں ہاں بھائی جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں تم جانتے ہو آدھے لوگوں نے کہا ہاں جی ہم جانتے آدھے لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے انہوں نے کہا تو مسئلہ یہ حل ہو گیا جو جانتے ہیں وہ انہیں بتا دیں یہ آدھے ہاتھ اٹھے یہ سوال میں نے کہ آدم کی فضیلت آدم کی نیابت پرانے 10 سال میں حضور خضر بابا سے ایک سوال کیا کہ صاحب آدم کو ہی کیا خصوصیت تھی پہلے جنات بھی تھے آدم سے پہلے بھی ساری کائنات کا نظام تو چل رہا تھا لیکن نا جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑی زندگی سے کہا کہ اسے سجدہ کرو اس کا مطلب بھی جنات تو تھے رشتوں سے کہا سجدہ کرو رشتے میں اور اس نے بھی کہا کہ صاحب میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنا ہوا ہے میں اسے کیوں سجدہ کروں کیوں انہوں نے کہا نہیں بھائی بات یہ نہیں ہے بات مشکل ہے کہ جب ہم کوئی نظام بناتے ہیں اس نظام میں ایک درجہ بندی ہوتی ہے مثلا ابھی بجلی کا ایک سسٹم الیکٹریسٹی جو ہے یہ وہاں ڈیم میں
ٹربائن چلتے ہیں، اس سے بجلی بنتی ہے، موٹے موٹے تاروں میں آگے یہ بڑے بڑے پاور ہاؤسوں میں آ جاتی ہے، پھر یہ ہائی ٹینشن میں آ جاتی ہے، ہائی ٹینشن میں پتہ نہیں کتنی 700 کتنی واٹ بجلی ہوتی ہے، پھر اس میں سے نکل کے پھر گرڈ اسٹیشن میں، پھر گرڈ اسٹیشن سے پھر آپ نے دیکھو گا چھوٹے چھوٹے الماریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور اس سے بجلی تقسیم ہو کے یہ بلب جلتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹ ٹربائن سے یہ بلب لگا دیں، اگر آپ 10,000 واٹ بجلی کا بلب بھی ڈائریکٹ ٹربائن سے لگا دیں تو اس کا کیا ہوگا؟ جل جائے، پھٹ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بہت بڑی طاقت کو استعمال کرنے کا فارمولہ یہ بنا کہ اس طاقت کو ہلکی ہلکی اور ہلکی اور ہلکی اور ہلکی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ زمین آسمان کی روشنی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے کہ اللہ زمین آسمان کا کرنٹ ہے، اب پورا ٹربائن کا آپ نظام رکھیں تو اگر اللہ تعالیٰ اس کرنٹ کو ڈائریکٹ کائنات کے اوپر پھینک دے تو کائنات جلجلا کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو قائم کرنے کے لیے یہ خود قانون بنایا کہ میری جو عظیم شان طاقت ہے کہ جس کو کوئی چیز برداشت ہی نہیں کر سکتی، میرے اور کائنات کے اور مخلوق کے درمیان ایک میڈیم ہونا چاہیے جو میرے پورے جلال کو، جو میری عظمت کو، جو میری پوری قدرت کو، جو میری پوری طاقت کو برداشت کر کے آگے جاری گزاری کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت عطا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کا پورا نظام، پوری قدرت، پورا جلال، پوری عظمت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ اور ذہن برداشت کر سکے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب بھی اللہ تعالیٰ نے مثال کن کہا، اب کن کہنے سے ساری کائنات بن گئی، تو اب کن کی جو طاقت ہے اس کو برداشت کرنے والا کن ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا اس کی طاقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، قبول کر کے پھر کتاب المبین بنی، پھر کتاب المبین میں وہ طاقت تقسیم ہوئی، کتاب المبین کے بعد پھر وہ لوح محفوظ میں طاقت تقسیم ہوئی، اور لوح محفوظ کے بعد پھر وہ طاقت ملائکہ میں تقسیم ہوئی، اور پھر اس کے بعد زمین و آسمان میں تقسیم ہو کے مخلوق بنی۔ سبحان اللہ۔ اب صورت ہوئی کہ کیا سوال کیا تھا؟ پیغمبر انسان، ہاں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد دوسرے نمبر پہ، اس کو مولانا روم میں بھی کسی شاعر نے بھی کہا نا، بعد خدا بزرگ کوئی قصہ نہیں، اللہ کے بعد اگر کسی کو عظمت دیتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اور سسٹم یہ ایسا بنایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میڈیم کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، لہذا جب حضور میڈیم بن گئے تو حضور کی جو اولاد ہے، حضور کی جو نسل ہے، حضور کی جو برادری ہے اور وہ ہے، اسی میں پیغمبری آنی چاہیے، جسی میں پیغمبری آتی نہیں۔ اور پھر جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، آپ کتابیں پڑھیں، تورات پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں، انتہائی کرشن جی جو کتابیں نا بھگوت گیتا وہ پڑھیں، ہر ایک میں ایک ہی بات ہے، ہمارے بعد نجات دہندہ آئے گا، اس کی پیروی کریں۔
ہمارے بعد نجات دینا آئے گا، اس کی پیروی کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے میڈیم باعث تخلیق کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعارف کرانے کے لیے لاکھوں کروڑوں سال میں 1,24,000 نمائندے ان کی نسل میں سے بھی 1,24,000 پیغمبر یہی اعلان کرتے رہے نجات دہندہ آئے گا، نجات دہندہ. اور جب وہ نجات دہندہ آ گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اپنا آپ کو سب کو معلوم ہے کہ میں کوئی نئی بات نہیں ہے جو میرے بھائی پیغمبر انہوں نے کہی وہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہر پیغمبر نے یہ کہا کہ نجات دہندہ آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نجات دہندہ آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین علم مکمل، نہ صرف دین مکمل کر دیا علم کو، بلکہ میں اپنے محبوب بندے سے راضی بھی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور قلب بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو اور زیادہ جاری فرمائے. اور ہم سب اہل کراچی، اہل سلسلہ دنیا، اپنے جتنے مہمان گرامی باہر سے تشریف لائے ان کی آمد پر ان کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدید بھی کرتے ہیں. ہم نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ ہمارے مہمان گرامی خوش ہو کر جائیں، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن بشری تقاضوں کے تحت اگر ہماری طرف سے، اہل کراچی کی طرف سے، سلسلہ عالیہ عظیمہ کی طرف سے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، اس کے لیے ہم ان سے معافی کے خاص کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمین و زبان تمہارے لیے مکین و